تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں خوف و ہراس کے لبادے میں لپٹی ہوئی ایک پراسرار کہانی۔ جوزف کی نظر جیسے ہی اس چہرے پر پڑی، وہ لمحاتی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جب اسی چہرے نے اسے بیچ مجمع میں ذلیل کروایا تھا۔ وہ اپنی بے عزتی بھلا کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ اس نے اسی لمحے یہ طے کر لیا کہ اس چہرے کو اب آنکھیں کھولنے نہیں دوں گا اور اسے ہر حال میں ابدی نیند سلا دوں گا۔ وہ چہرہ اس کے دشمن اینڈرسن کا تھا۔ وہ دونوں ایک عیسائی بستی کے رہائشی اور محلے دار تھے۔ چھوٹی سی بات پہ ہوئی چپکلش کو دونوں نے انا کا مسئلہ بنا کے ایک دوسرے کو دشمن تصور کر لیا تھا۔ اینڈرسن ایک ایمبولنس میں اسی ہسپتال میں لایا گیا تھا جہاں جوزف وارڈ بوائے تھا۔ ایمبولنس رکتے ہی وارڈ بوائز اسٹریچر نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو جوزف کی نظر اینڈرسن کے چہرے پر پڑی۔ سب لوگوں کے درمیان تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اب اسے موقع کا انتظار تھا۔ اینڈرسن کو ڈاکٹر آپریشن تھیٹر لے گئے۔ اس کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پسلیوں پر ضرب آئی تھی۔ اینڈرسن ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جو معمولی زخمی تھا، اور اس کی وجہ سے ہی گاڑی کو یہ حادثہ پیش آیا تھا، اور اسی لیے اینڈرسن کے علاج کے اخراجات وہ اٹھا رہا تھا۔ لیکن اس نے اینڈرسن کی فیملی کو بھی اطلاع کر دی تھی، اور وہ لوگ دوسرے شہر سے اگلے دن پہنچنے والے تھے۔ کئی گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد بالآخر ڈاکٹر اینڈرسن کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اسے کچھ گھنٹوں کے بعد ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ جوزف نے لمحہ بلمحہ اس کی نگرانی کی کہ کب وہ روم میں یا پھر ICU میں شفٹ ہو اور وہ اپنا بدلہ پورا کرے۔ اینڈرسن کے ساتھ آیا ہوا دوست کچھ دیر کے لیے باہر گیا، اور یہ جوزف کے لیے ایک بہترین موقع تھا جب وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے سکتا تھا۔ وہ تیزی سے ICU میں آ گیا اور وہاں موجود اسٹاف نرس کو بہانے سے باہر بھیج دیا۔ وہ نرس وہاں سے چلی گئی تو جوزف نے قریب جا کر اینڈرسن کا آکسیجن ماسک ہٹا دیا۔ اس وقت اینڈرسن کے لیے آکسیجن بے حد ضروری تھا، کیونکہ وہ ابھی پسلیوں کے آپریشن سے ریکور ہو رہا تھا اور اسے سانس لینے میں بے حد تکلیف تھی۔ ماسک ہٹتے ہی اینڈرسن ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا اور چند لمحوں میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ وارڈ بوائے جوزف نے اچھی طرح اینڈرسن کی موت کی تسلی کی اور پھر اسے دوبارہ آکسیجن ماسک لگا کے باہر آ گیا۔ باہر آ کے جوزف نے سکون کا سانس لیا کہ اسے یہ سب کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اب اس نے 3 دن کی درخواست لکھی، چھٹی کی اور سینئر کے پاس لے گیا۔ جوزف کبھی بھی چھٹی نہیں کرتا تھا۔ اب جو چھٹی کی درخواست دی تو وہ فوراً منظور کر لی گئی، اور وہ اسی وقت چھٹی پہ چلا گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اینڈرسن کے بھائی سے اس کا سامنا ہو جو اسے نہ صرف جانتا تھا بلکہ اینڈرسن اور جوزف کے درمیان ہونے والے جھگڑے سے بھی واقف تھا۔ جوزف کی چھٹی کی درخواست منظور ہونے کے بعد سرد خانے کے باہر عاصم نامی وارڈ بوائے کی ڈیوٹی لگی۔ عاصم ایک نشئی وارڈ بوائے تھا جو آن ڈیوٹی بھی نشے میں پایا جاتا تھا، اس لیے بھی شاید انتظامیہ نے اس کی ڈیوٹی سرد خانے کے باہر لگا دی کہ مردوں نے کون سا اٹھ کر باہر آ جانا ہے، ایک فارمیلٹی ہی ہے، یہ ڈیوٹی تو چلو عاصم کر لے گا۔ وہ بیٹھ کر کرسی پر اونگتا رہے گا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے جب سرد خانے سے کچھ گھنگروؤں جیسی آواز آنی شروع ہوئی۔ عاصم نیند کے نشے میں تھا، اسے کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ آوازیں واضح ہو گئیں۔ پھر ٹن 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 کر کے کچھ گرنے کی سی آوازیں آئیں۔ اب عاصم کی آنکھ کھلی اور جب اس نے آوازیں سنی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ عاصم کا نشہ اتر چکا تھا، وہ فطرتاً ایک بزدل انسان تھا۔ ہمت کر کے وہ سرد خانے میں آوازوں کا کھوج لگانے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر لاش جو اسٹریچر پر رکھی تھی اس کے پیر میں بندھے ہوئے تانبے کے ٹوکن فرش پر گرے پڑے ہیں۔
یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا اور یہاں سرد خانے کے طور پر ایک اے سی روم تھا جہاں لاشیں اسٹریچر پر ڈھکی رکھی تھیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے، کہیں سے قدم گھسیٹ کر چلنے کی آواز آئی اور پھر ایسی آوازیں آئیں جیسے کسی کی سانس اکھڑ رہی ہو۔ عاصم کو یہ آوازیں بتدریج قریب ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں اور جیسے ہی اس نے گردن گھمائی تو اپنے پیچھے ایک لاش کو کھڑے پایا۔ لاش کو کھڑے دیکھ کر عاصم کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ اس لاش سے انجان تھا۔ یہ اینڈرسن کی لاش تھی۔ اینڈرسن کا چہرہ بالکل سفید تھا اور اس کی آنکھیں خون رنگ کی ہو رہی تھیں۔ اینڈرسن نے بازو عاصم کی گردن میں ڈال کر ایک جھٹکا دیا اور 1 منٹ کے اندر ہی عاصم کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ صبح سٹاف کو عاصم کی لاش سرد خانے میں ملی۔ ہسپتال میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت پھیل گئی تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے فی الحال اس بات کو دبا دیا کیونکہ پھر کوئی بھی وارڈ بوائے سرد خانے کے باہر ڈیوٹی نہیں کرتا اور لاشیں چوری ہونے کا خدشہ تھا۔ بہرحال جیسے تیسے ایک اور وارڈ بوائے کو اوور ٹائم کے لالچ میں راضی کیا گیا۔ ڈیوٹی پہ کیونکہ اس وارڈ بوائے کو گزشتہ رات عاصم کی موت کے واقعے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اس بات کو کیش کرتے ہوئے ایکسٹرا پیمنٹ پہ ڈیوٹی کی حامی بھر لی۔ دوسرے وارڈ بوائے کا نام اشرف تھا۔ اشرف ایک جی دار شخص تھا، اس لیے اسے ڈیوٹی کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہ ہوئی۔ اسے لگا کہ عاصم اپنے خوف کی وجہ سے مرا ہے، ورنہ ایک عرصے سے اس ہسپتال سے وارڈ بوائز مردہ خانے کے آگے ڈیوٹی کرتے آ رہے ہیں، کبھی کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ اشرف بھی آرام سے چیئر پر بیٹھا ہوا موبائل پر ریڈیو سن رہا تھا کہ اس کے کانوں نے بھی ٹن 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 کی آواز سنی۔ موبائل جیب میں رکھ کر اس نے آواز کی طرف کان لگائے تو اندازہ ہوا کہ آواز سرد خانے کے اندر سے آ رہی ہے۔ اشرف اندر آواز کا کھوج لگانے گیا اور پھر باہر نہیں آیا۔ صبح اس کی بھی لاش سرد خانے میں انتظامیہ کو ملی۔ اسی طرح 2 اور وارڈ بوائے بھی مارے گئے۔ اب انتظامیہ نے جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے تھے ان کی چھٹی منسوخ کر کے ان کو واپس بلا لیا، کیونکہ گورنمنٹ جاب تھی اور نہ حاضر ہونے کی صورت میں سسپینڈ ہونے کا اور کانٹریکٹ ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ اس لیے جوزف کو واپس آنا پڑا اور آخر کار جوزف واپس آ ہی گیا۔ جوزف بھی ایک بہادر وارڈ بوائے تھا، اسی لیے آتے ہی اس کی ڈیوٹی سرد خانے کے باہر لگا دی گئی۔ اسے پیچھے گزرنے والے واقعات جو اس کی غیر موجودگی میں ہوئے تھے ان کی کچھ خبر نہیں تھی اور انتظامیہ نے سب کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ ایک دوسرے سے اس بارے میں کوئی بات یا کوئی ذکر نہ کریں۔ جوزف کا ایک دوست جو اس کا بھلا چاہتا تھا، اس نے سوچا کہ وہ جوزف کو حالات سے باخبر کر دے تاکہ وہ الرٹ ہو جائے اور اپنے بچاؤ کا کوئی طریقہ کر لے، لیکن اچانک ہی وہ ڈینگی کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو کر گھر کا ہی ہو کر رہ گیا۔ جوزف نے اپنے طور پر کھوج لگایا کہ اینڈرسن کے ورثا اس کی باڈی لے کے گئے ہیں یا نہیں، تو پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ دن کے لیے سرد خانے میں باڈی رکھوائی ہوئی ہے تاکہ اینڈرسن کے بقیہ رشتہ دار جو ملک سے باہر ہیں وہ آئیں گے تو پھر تدفین کریں گے۔ یہ سن کر جوزف کو کچھ خوف سا محسوس ہوا، مگر پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ ایک مردے سے کیا ڈرنا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ جوزف مردہ خانے کے باہر ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس طرح اینڈرسن کے گھر والوں اور خاص طور پر اس کے بھائی سے بچا جائے کہ اتنے میں اس کو سرد خانے یا کہہ لیں مردہ خانے میں سے ٹن 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 کی آوازیں آنی شروع ہوئیں۔ وہ بھیلا جھجک سرد خانے میں داخل ہوا تو دیکھا سب مردوں کے پیروں پر بندھے ہوئے تانبے کے ٹوکن گرے پڑے ہیں۔ اب کس کا کون سا ٹوکن تھا یہ تو فائل میں درج تھا، سو وہ یہ کام صبح کرے گا۔ وہ سرد خانے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اکھڑتی سانسوں کی آواز کے ساتھ ملی ہوئی اینڈرسن کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آ گئے جوزف، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔
تمہیں بلانے کے لیے میں نے کتنوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، جانتے ہو؟ جوزف نے جو پلٹ کے دیکھا تو وہ ساکت ہو گیا۔ اینڈرسن کی چادر میں لپٹی لاش اس سے مخاطب تھی۔ آکسیجن ماسک اس کے گلے میں جھول رہا تھا جیسے ابھی نکالا ہو۔ دیکھو نا جوزف، میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ تم نے میرا آکسیجن ماسک نکال دیا تھا نا، مجھے آکسیجن نہیں ملی، میں مر گیا۔ ایک مرتے ہوئے انسان سے تم نے بدلہ لیا۔ میں ٹھیک ہو جاتا تو پھر بدلہ لیتے نا، مجھے میرے دفاع کا موقع تو دیتے، کیونکہ تم نے میرے ساتھ برا کیا تو برے کا انجام تمہارا منتظر ہے۔ تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اینڈرسن نے اپنے گلے میں لٹکتا ہوا آکسیجن ماسک نکال کے جوزف کے منہ پر رکھ دیا اور نتنوں کے وہ سوراخ جو ماسک میں بنے تھے وہاں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جوزف نے دم گھٹنے کے سبب بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ہونی ہو کر ہی رہتی ہے۔ اینڈرسن کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے جوزف کے دل سے جیسے انسانیت ختم ہوئی تھی۔ اب وہی سب اس کے ساتھ اینڈرسن کی لاش کر رہی تھی۔ صبح سردخانے کے آگے جوزف کی آکسیجن ماسک لگی لاش موجود تھی اور لوگ حیران تھے کہ جوزف کو آکسیجن ماسک کیوں اور کس نے لگایا اور اس کی موت کیسے ہوئی۔ یہ موت تب تک معمہ رہی جب تک اینڈرسن کے گھر والے اس کی باڈی لینے نہیں آئے، اور پھر اس کے بھائی نے اور سٹاف نرس نے جو واقعات لوگوں کو بتائے تو ان کی کڑیاں ملا کر لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ جوزف ہی اینڈرسن کا قاتل تھا اور اینڈرسن کی لاش نے ہی جوزف کا قتل کیا ہے۔ اینڈرسن کی باڈی سردخانے سے لے جانے کے بعد اس سردخانے کے باہر کسی بھی وارڈ بوائے کا قتل نہیں ہوا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔